وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا برا لگا کہ اللہ نے لوگوں کو غنی کیا، مالدار کیا، دولت عطا فرمائی، صاحب ثروت بنایا، اللہ نے بھی بنایا، اور پھر اللہ کی اطاعت اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے لوگوں پر انعام اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے۔ اب فضل اللہ بھی فرما رہا ہے، انعام اللہ بھی فرما رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر انعام بھی فرما رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ حضرت زید کا جب ذکر قرآن میں ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زید پر اللہ نے بھی انعام فرمایا، اور پھر اللہ کے محبوب نے بھی زید پر انعام فرمایا۔ اب یہ کہا جائے کہ نہیں، صرف اللہ ہی انعام کرنے والا ہے، اللہ ہی رحمت نازل فرمانے والا ہے، قرآن ہمیں صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ ذاتی طور پر اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی اپنے غلاموں پر اللہ کے فضل سے انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بڑا آسان سا ترجمہ ہے اس کا، ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آ جائے، اپنا ہو، بیگانہ ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، قریب سے آیا ہو، دور سے آیا ہو، جہاں کہیں سے آیا ہو، اگر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور محبوب تم سے سوال کرتا ہے، میں رب العلا کہہ رہا ہوں، جب آپ کی دہلیز پہ آ جاتا ہے تو پھر محبوب اس کو خالی موڑنا نہیں ہے، اس کے خالی ہاتھ کو بھر کر واپس بھیجنا ہے۔ کیوں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کتنا مال عطا فرمایا، فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے اور خزانے عطا فرمائے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، میں اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں میں تقسیم فرما رہا ہوں۔ اور فرمایا محبوب کوئی سوالی آئے اس کو جھنکنا نہیں ہے، اس کو عطا کر دینا ہے، کیونکہ جھنکتا وہ ہے، خالی ہاتھ وہ بھیجتا ہے جس کے پاس مال کی کمی ہو۔ آپ کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، ہم نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے، آپ کے سینے منور پر نازل فرما دیا ہے، اور ہم نے کہہ دیا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ محبوب جب میں رب بھی کہہ رہا ہوں اور مال کی کمی بھی نہیں ہے، اور آپ کو دل بھی سخی عطا فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر محبوب میں رب کہہ بھی رہا ہوں، حوض کوثر بھی، مالک کوثر بھی عطا فرمایا ہے، دل بھی سخی عطا فرمایا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی سوالی جہاں کہیں سے بھی آتا ہے آپ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اس کو خالی نہیں موڑنا، اس کی خالی جھولی کو بھر کر عطا کر دینا ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک سجی ہے، اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی ہے، میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے بظاہر، لیکن آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، میری منافقت میرے دل میں ہے لیکن زبانی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے در رسول کے واسطہ سے ملتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن جب وسیلہ مصطفیٰ کا پیش کرو گے پھر اس بات کو رد نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو جلدی قبول فرما لے گا۔ صحابی عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ النفاق ہا ہونا والایمان ہا ہونا، سونیا نفاق دل میں ہے، زبانی کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں
اللہ میری منافقت کو ختم کر دے اور مجھے کامل مومن بنا دے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جا میرے غلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کر، جو منافقت دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے آقا کریم نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے غلام کو تسلی دی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم اجعلہ لسانا وقلبا ذاکرا، اے میرے مولا میرا غلام میرے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے اور اس کے دل کو استقامت عطا فرما دے۔ اور میرے آقا نے ساتھ یہ دعا بھی مانگی، اللہم ارزقہ حبی وحب من یحبنی، اے اللہ اس کو میری محبت بھی عطا فرما اور جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں یعنی میرے صحابہ اور میری اہل بیت کی محبت بھی ان کو عطا فرما، کہ جب حضور کی محبت بھی آ جائے گی، جب حضور کا پیار بھی آ جائے گا، جب صحابہ کی محبت بھی آ جائے گی، جب اہل بیت کی محبت بھی آ جائے گی، پھر دل منافقت سے خالی ہو جائے گا، اللہ اس صحابی کو خالص ایمان عطا فرما دے گا۔ اب ایک اور اختیار میرے آقا کا سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک عورت ہے اور اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، سوال کرتی ہے یا رسول اللہ میں عورت زاد ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لیکن جب دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ یہاں بھی میرے آقا نے اس عورت کو رد نہیں فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو خزانے عطا فرمائے ہیں، خزانوں کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، شفا بھی آ جاتی ہے، جنت بھی آ جاتی ہے، مال اولاد بھی آ جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز جو فائدہ مند ہے جو نقصان دہ ہے وہ آ جاتی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب عرض کرتی ہے، میرے آقا نے اس کو دو اختیار عطا فرمائے، ان شیتے صبرتے لکل جنہ و ان شیتے دعوت اللہ، فرمایا میری غلام میری بارگاہ میں تو مانگنے کے لیے آئی ہے، اگر تو چاہتی ہے صبر کرے، اگر صبر کرے گی اس بیماری پر، دورہ پڑتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے یہ سودا منظور ہے، بیماری رہے اور جنت مجھے اس کے بدلے میں مل جائے، لیکن یا رسول اللہ میں عورت ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، دعا کرے کہ مجھے دورہ پڑتا رہے میرا سطر نہ کھلے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو دورہ پڑتا ہے لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا، ادھر جنت بھی لے لی ہے اور ادھر پردے کا خیال تھا، اللہ کے محبوب سے دعا مانگی اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی ہے۔ اس صحابیہ نے جنت لے لی، ایک اور صحابی آتے ہیں وہ جنت نہیں لیتے بلکہ وہ آنکھوں کا سوال کرتے ہیں، نابینا ہیں، اور بڑی مشہور دعا ہے صحابی رسول کی، بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دو اختیار عطا فرمائے، فرمایا اگر چاہے تو جنت لے لے، اگر چاہے تو آنکھیں اللہ سے عطا کر کے دے سکتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ساتھ میری وفائیں وابستہ ہیں، آپ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہے، اپنا جان و مال میں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جنت مجھے آپ کے واسطہ سے، آپ کی محبت، آپ کی رفاقت، آپ کی مودت، آپ کے عشق سے مل جائے گی۔ سونیا میں چاہتا ہوں میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر لوں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میرے غلام جا اچھی طرح وضو کر کے آ، اور فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور پھر یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بحق نبیک نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ فرمایا یہ دعا مانگ، اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ جو میں حاجت لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن ڈائریکٹ تجھ سے نہیں مانگتا، میں مانگتا ہوں تیرے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ آدمی چلا جاتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اچھی طرح وضو کر کے اور پھر دعا مانگتا ہے، فرماتے ہیں گیا تھا دونوں آنکھوں کے اندر نور نہیں تھا، لیکن جب واپس آتا ہے دونوں آنکھوں کے اندر نور جگمگا رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے
اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں جو کچھ عطا فرما دیں۔ اور سنیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی ہے، ایک شخص آ جاتا ہے، دیہاتی ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ اور میں نمازوں کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے نمازوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے۔ صاحب وہ آدمی عرض کرتا ہے کلمہ تب پڑھتا ہوں، غلام تب بنتا ہوں کہ جب نمازیں 5 نہیں پڑھوں گا، نمازیں میں 3 پڑھوں گا، ظہر عصر مغرب پڑھوں گا، باقی میرے لیے مشکل بن جائیں گی۔ میرے لجپال کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا نمازیں 5 ہیں، میں تجھے کیسے 3 کی اجازت دے دوں؟ فرمایا بس آ جا، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، 3 نمازیں پڑھتا رہنا، اللہ تیری وہ بھی قبول فرما لے گا۔ صحابی 3 پڑھتا رہا، اور میرے آقا جانتے تھے کہ جب میرا کلمہ پڑھ لے گا، جب میری غلامی کا پٹا اس کے گلے میں آ جائے گا، پھر 3 5 تو کیا، یہ تہجد اور اشراق اور چاشت کو بھی نہیں چھوڑے گا، میرا پکا سچا غلام بن جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، چاہیں تو کائنات میں جس چیز کو چاہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں، حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی ایسا بھی ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ 2 آدمی گواہی کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن میرے آقا نے ایک خزیمہ کی گواہی، ایک آدمی ہے، فرمایا تو جہاں بھی ہوگا ہے تو ایک، لیکن تیری گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن ایک صحابی ہے، میرے آقا نے ان کو اجازت عطا فرما دی ہے، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، تو پہن سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور میرا غلام نہیں پہن سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار کل عطا فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز میں تصرف کا مالک بنایا ہے، اور میرے محبوب کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب کوئی سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اس کو عطا کر دینا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، آپ سماعت فرمائیے گا۔ ہاں سامعین ذی قدر احباب، میرے آقا میرے مولا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت انس دی والدہ تشریف لے کے آ جاندیاں نے، عرض کردیاں نے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ دا غلام حضرت انس آپ دا غلام ہے، یہ چھوٹی جی عمر ہے، اس واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں برکتاں عطا فرما دے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا ام سلیم میرے کول کی لینا واسطے آئیے، میں تے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے سوال کر دیا سونے یہ چھوٹا جہا غلام آپ نے بارگاہ دے اندر لے کے آیا، اس واسطے دعا کرو۔ میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے نے، یہ ہاتھ مبارک جدو اٹھ دے نے بریلی دے تاجدار بول دے نے، آپ فرمانے نے اجابت کا سیرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ بریلی دے تاجدار فرمانے نے رضا پل سے وجد کرتے گزریے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے نے، دعاواں منگیاں نے، کی دعاواں منگیاں نے، اللہم بارک فی مالہ و اولادہ وعطل عمرہ وغفر ذنبہ۔ اے میرے اللہ، انس دی والدہ ام سلیم
اپنا چھوٹا بچہ میری بارگاہ دے اندر لے کے آئیے تے کہندی ہے دعا کرو سونیا اللہ میں دعا پیا کردا کہ میرے مولا ادے مال دے اندر بھی برکت عطا فرما، ادی اولاد دے اندر بھی برکت عطا فرما، ادی عمر بھی لمبی فرما، ادے تے بخشش دے دروازے بھی کھول دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں میرے آقا نے 4 دعاواں منگیاں نے تے صحابہ پوچھتے نے انس سے دستے صحیح دعاواں دا اثر کی ہویا ہے، سن دے جاؤ دعاواں دا اثر کیا ہویا ہے۔ میرے دوستوں تے بھائیو میرے آقا نے پہلی دعا منگی ہے اللہ انس دے مال دے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماندے نے مدینہ دا ماحول ہونا ہے، لوگاں دے باغ بھی موجود ہوندے نے، باغ میرا بھی موجود ہے، آب و ہوا بھی اکو جہی نظر آندی ہے، بارشاں بھی اکو جہیاں ہونیاں نے، لیکن میرا باغ لوگاں دے باغ سال دے اندر ایک واری پھل دیندے نے، لیکن میرے واسطے اللہ دے لجپال نبی نے دعاواں منگیاں نے، اللہ دی قسم فرماندے نے میرا باغ سال دے اندر ایک بار پھل نہیں دیندا بلکہ 2 مرتبہ پھل عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا دے ہاتھ اٹھے رب نے تقدیراں بدل چھوڑیاں۔ کوئی کسان بھی ہوئے جتنی محنت کر لے وے جتنیاں کھاداں پا لے وے او دا باغ سال دے اندر ایک مرتبہ پھل لیندا ہے۔ اے میں کوئی قصہ کہانی نہیں پیا سناندا، مشکات دی روایت پیا سناندا وا، مرکات دی روایت پیا سناندا وا، جیڑی کتاب سارے مدرسیاں دے اندر پڑھائیاں جاندیاں نے۔ میرے آقا نے دوسری دعا منگی اللہ انس دے مال دے اندر برکت عطا فرما، اولاد دے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ نے اتنے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں عطا فرمائے نے، آپ فرمانے لقد دفنت مئتا من صلبی الا اثنین، فرمانے نے اللہ دی قسم ہے اپنے ہتھاں دے نال 98 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں دفنا چکا وا۔ آپ فرمانے نے تیسری دعا میرے آقا نے اے منگی اللہ حضرت انس دی عمر لمبی فرما، فرمانے نے میں بہت زیادہ عمر پا چکیا وا، میں زندگی تو تھک گیا وا، اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی ہے۔ چوتھی دعا دا تعلق آخرت دے نال ہے۔ حضرت انس کو پوچھا جاندا ہے انس دس تے صحیح دعاواں دا اثر کے ہویا ہے؟ عرض کردے نے صحابہ تسی کے پوچھ دے ہو، 3 دعاواں دا تعلق دنیا دے نال ہے، اللہ نے 3 قبول فرما لیاں نے، چوتھی دی بھی امید کردا وا۔ اللہ دے محبوب نے میرے واسطے بخشش دی دعا منگی ہے، جدوں 3 قبول ہویاں نے اللہ قبول فرما کے مینوں بخشش بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ میرے آقا دی او بارگاہ ہے، میرے آقا دا او مقام ہے جتے کوئی سوالی آ جائے ایک مرتبہ منگ لے وے دوبارہ آنے ضرورت نہیں پوندی۔ بریلی دے تاجدار فرماندے نے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو اختیارات کل عطا فرمائے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سلمان فارسی یہ او صحابی نے جنہوں نے 250 سال دی عمر پائے، میرے آقا دے غلام نے کہ وکدیاں وکاندے 4 جگہ تے وکے نے، میرے آقا دا مجمع لگائے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے سرانوں جھکاؤ کے، میرے آقا دا اے غلام اپنی نظراں جھکا کے آنسو پیا بہاندا ہے، زارو قدار پیا روندا ہے۔ قربان جاواں میرے آقا اپنے ہر ایک غلام نو ویکھ دے نے، اے نہیں کہ امیر غلام دے نظر ہوندی ہے غریب تے نہیں ہوندی، ہر غلام دا چہرہ میرے آقا پڑھ دے نے۔ میرے آقا نے دوروں ویکھیا میرا غلام پیا آنسو بہاندا ہے، فرمایا سلمان
سلطان جی نبیاں دا سلطان فرمایا نیڑے آنا حضرت سلمان اٹھے نے میرے آقا دے قریب آئے نے فرمایا سلمان دست صحیح روندا کیوں پہ آئے اکھاں چوں آنسو کیوں پہ آوانا ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا آقا بڑا ظالم ہے میرا مولا بڑا ظالم ہے مینوں بڑا ماردا ہے بڑا کڑدا ہے سونیا روندا اس واسطے واں کدے مارا کھاندیاں مر نہ جاواں سونیا میں چاہنا میں آزاد ہو جاواں میرے لجپال کریم نے سینے نال لایا میاں صاحب فرماندے نے میں انہا تے دل کن رسے تے دیوے کون سبھالا دھکے دیون والے بوتے آقا تو ہاتھ پکڑا والا فرمایا میرے غلام روندا کیوں ہے اتھرو کیوں بان آئے آ میرے قریب آ جا فرمایا اے لے رومال تے اپنی اکھاں دے آنسو صاف کر لے حضرت سلمان نے اکھاں دے آنسو صاف کی دینے تے فرمایا جا اپنے آقا دے کول میرا پیغام لے کے جا تینوں آزاد کرنا چاہندا ہے تے جتنی قیمت منگے گا تیرا آقا عطا فرما دے گا حضرت سلمان نے رومال اپنے موڈے تے رکھیا ہے نظراں جھکا کے اپنے آقا دے کول پہنچ جانے کہنے میرے آقا میرے لجپال نبی نے پیغام گلے آئے مینوں آزاد کرنا چاہنا ہے کہ نہیں کرنا چاہنا پہلے سوچدا ہے اگر اس جیا وفادار غلام آزاد کر چھوڑیا جڑا ہر ایک چیز دا خیال رکھدا ہے تے پھر مینوں وفادار کوئی نہیں ملنا تے پھر سوچدا ہے خریدن والا مدینے دا تاجدار ہے جدے گھر دے اندر 20 دن تک چولہا نہیں جلدا میں جتنی قیمت منگ لے وہاں انہیں قیمت بھی ادا نہیں کرنے نال دے یہودی بھی کہنے نے کہ جتنی قیمت منگ لے او کدو دے سکدا ہے او دے صحابہ تے کھجوراں دے تے رات دن پہ گزار دینے کہندا ہے ہاں میں تانوں آزاد کرنا چاہندا واں لیکن میں تیرے کول 40 اوقیا سونا لینا ہے تے میں ایک کھجوراں دا باغ لینا ہے یہ کھجوراں ہون گیاں پھل بھی لگیا ہوئے گا اگر یہ شرطاں پوریاں کر دے گا میں تینوں آزاد کر دیاں گا روندیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندا ہے عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرمایا سلمان تیرے اتھرو پونجے سان تے پھر تو زارو گتار ہو رہا ہے عرض کردا ہے سونیا انہیں شرطاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں لائیاں نے پتہ نہیں میں پوریاں بھی کر سکدا کہ کوئی نہیں کر سکدا فرمایا سلمان مینوں دس تے صحیح شرطاں کیڑیاں لائیاں نے عرض کردے نے سونیا 40 ہو گیا سونا منگیا ہے کھجوراں دا باغ منگیا ہے کھجوراں بھی لگیاں ہون گے تے باغ پکیا ہوئے تیار ہوئے تے تاں آزاد کراں گا فرمایا سلمان پریشان کیوں ہوندا ہے یہ ساریاں چیزاں جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ دا خدا جانے سلمان میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اجازت منگنے نے فرمایا سلمان اج وار دس دے کیڑا وار ہے عرض کرتے سونیا اج بدھ وار ہے فرمایا اگلے بدھ نوں آ جائیں تینوں آزادی مل جائے گی 2 دن گزرے چین نہ آیا سکون نہ آیا میرے آقا دے در دولت تے آ جانے عرض کرتے نے یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا میرے آقا نے حال حوال پوچھے آئے فرمایا سلمان کنج پہ گزر دیے عرض کرتے نے سونیا اوہی ظلم پہ آندا ہے میں سوچدا واں 40 اوقیا سونا کس طرح پورا ہوئے گا ایک کھجوراں دا باغ پک کے تیار ہو کے کس طرح دیاں گا فرمایا سلمان پریشان کیوں ہوندا ہے فرمایا اے میری بارگاہ دے اندر انڈے دے برابر سونا آیا ہے آ لے اپنے آقا نو دیا انہوں کہے ایک شرط پوری ہو گئی ہے دوسری بھی پوری کر دیاں گے حضرت سلمان رو پڑ دینے کہنے رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں 40 اوقیا سونا منگیا ہے اے انڈا تے کچھ بھی نہیں ہونا میرے آقا نے اپنا لعاب دان لگایا اپنا تھک مبارک لگایا ہے فرمایا جا لے جا انہوں پلڑے دے اندر بال لے حضرت سلمان فرما دینے اللہ دی قسم ہے اللہ نے اپنے نبی نو اختیار عطا فرمایا ہے
اے شان عطا فرمائیاں نے ہے انڈے دے برابر، لیکن جدو میرے آقا دلو آویدان لگ جاندہ ہے 40 اوکیا پورا بھی ہو جاندہ ہے، وافر مقدار دے اندر بچ بھی جاندہ ہے۔ سامنے دی قدر باب میرے آقا دی بارگاہ دے اندر واپس آ جاندے نے، فرمایا سلمان دے آیا ہے کہ نہیں دے آیا؟ عرض کرتے نے سونے میں دے آیا وہاں، فرمایا جا چلا جا، کھجوراں جانے مصطفیٰ جانے۔ 2 دن بعد پھر آئے نے، میرے آقا نے حال وال پوچھے آئے، فرمایا سلمان کے حال وقت کس طرح پہ گزردا ہے؟ عرض کرتے نے سونے اے ذہن دے اندر گل نہیں آندی کہ کھجوراں دا باغ لایا جائے، 100 کھجورا ہوئیں او جوان بھی ہو جان تے پھل بھی لگ جائے، اے پتہ نہیں کدو تیار ہونیاں نے، پتہ نہیں کدو میں نو آزادیاں ملنیاں نے۔ تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، کھجور دا درخت لگایا جائے، او دی محنت کیتی جائے تے 7 سالہ دے اندر وہ جوان ہوندہ ہے، 7-8 سال تو بعد وہ پھل لیندہ ہے۔ حضرت سلیمان پھر 2 دن بعد میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے، فرمایا سلمان، فرمایا عرض کی دی جی یا رسول اللہ، فرمایا جا مولا علی نو بلا کے لیا۔ مولا علی آ جاندے نے، فرمایا علی، فرمایا جا کھجوراں لے کے آ، اگر گٹک پوری مل جاندی ہے وہ بھی لے کے آ، اگر ادھی مل جاندی ہے وہ بھی لے کے آ، اگر خشک مل جائے وہ بھی لے کے آ جا۔ 100 کھجوراں دیاں گٹکاں لے کے مولا علی آ جاندے نے، فرمایا سلمان جا اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر چلا جا، اپنے مولا دے کول چلا جا تے اتے جا کے کھڈے مار کے آ، کل صبح تیرے نبی کے آنے آ کے کھجوراں لانیاں نے۔ حضرت سلمان جانے نے کہیں لیا بہولا لیا، اوزار لینے بنجر زمین دے اندر پہ کھڈے مار دینے۔ آقا آیا پوچھتا ہے سلمان کی پیا کردہ ہے؟ وہ پاگلا اتے بنجر زمین ہے، کلر والی زمین ہے، اتے تے کوئی چیز بھی نہیں اگدی، جتنیاں کھاداں ڈال لئیے جو کچھ کر لئیے۔ وہ کہندا ہے سلمان کہندے نے میرے آقا اگر میں لاواں تے نہیں لگنیاں، اگر تو لاویں تے نہیں لگنیاں، جنہیں لانیاں نے او دی شان کی اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے۔ میرے نال مل کے پڑھنا ہے، میں صبح دا جلوس دے اندر بھی شرکت کی دی ہے، نعرے ماردہ رہے ہیں، رات مغرب تو بعد بھی پروگرام کیتا ہے، عشاء تو بعد بھی کیتا ہے، کل بھی 2 دن دے اندر پروگرام کر کے آیا تے 1 گھنٹہ ہون والا ہے، میں لگاتار پیا بولنا، لیکن تسی اپنے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو۔ اتنا بہترین واقعہ صحابی رسول اللہ اور سبحان اللہ نایا کو تے میرے نال مل کے پڑھنا ہے، اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شاہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے۔ ہر پل دے وچ ہے اس دا پسینہ، کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے۔ حضرت دی وقار ٹائم میرا ہون والا ہے، میں گل مکاندا جاواں، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بڑپے مار کے آ جاندے نے، عرض کردے نے سونیاں میں گڑے کھود آیا، فرمایا سلمان صبح ہو لین دے۔ میرے آقا اگے اگے نے، اگے اگے نبیاں دے تاجدار نے، پیچھے پیچھے ولیاں دے سردار مولا علی نے، تے پیچھے پیچھے حضرت سلمان عاشقاں دے سردار نے، تاجدار گرلا بولے نے، آ فرماندے نے کوئی آری تیاری آ اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری آ اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری آ
میرے آقا یہودی دی زمین دے اندر پہنچ جاندے نے، گڑے لگے ہوئے نے، میرے آقا نے کھجور پکڑی جاندے نے، او ڈوکا پکڑی جاندے نے، اپنا لعابے دان لاندے نے، کھجور نو دفن کر دیندے نے، مولا علی پانی پا دیندے نے۔ دوستان گرامی، اللہ نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے۔ میرا موضوع یاد رکھنا ہے، عذاب بی وقار میرے آقا نے 100 کھجوراں لا دیتیاں نے، مورخین نے لکھے آئے ایک کھجور حضرت سلمان نے لائی تے او نہ ہوگی، میرے آقا نے 99 کھجوراں لائیاں۔ قانون رب الجلال دا ایوے کہ 7 سال دے اندر کھجور دا باغ تیار ہوندا ہے، 7 سال لگ جاندے نے تیار ہوندیاں ہوندیاں، او دی دیکھ بھال کردیاں کردیاں 1 سال بھی نہیں گزریا، او بچے پیدا بھی ہو جاندے نے، جوان بھی ہو جاندے نے، پھل بھی لگ کے تیار ہو جاندا ہے۔ جدو باغ تیار ہو جانا ہے، حضرت سلمان نو پتہ چل رہا ہے، حضرت سلمان کہندے نے یا رسول اللہ باغ تیار ہو گیا ہے، فرمایا آنا اسی سونا پہلے عطا کر دیتا ہے، ہن کھجوراں دا باغ اونوں دے دئیے، سلمان تو میرے واسطے 4 جگہ تے وکدا وکاندا آنا ہے، اے نہ آکھی کملی والے نے بے وفائی کر چھوڑی ہے، تو بادشاہ دا پتر سائیں وکدا وکاندا میری خاطر اتھے آیا ہے، ہن تو یاد رکھے گا کملی والے نے تیرے نال کس طرح وفاواں فرمائیاں نے۔ تے جدو او یہودی دے کول سلمان جاندے نے، یہودی نو کہندے نے تیرا باغ تیار ہو گیا ہے، حیران ہو جاندا ہے کہ میں اتنا بڑا کسان مدینے دے اندر رہن والا 7 سالاں دے اندر کھجور دا باغ تیار ہوندا ہے، اے کون ہے جیڑا 1 سال دے اندر تیار کر لیندا ہے؟ تے میاں صاحب فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، لو دن من دی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ یہودی کہندا ہے سلمان کلیاں تو نہیں جانا، میں بھی تیرے نال جانا ہے، میرے آقا دے در دولت تے آ جانا ہے۔ سلمان نو میرے آقا نے فرمایا سلمان اپنے آقا نو کہہ دے کہ اسی سلمان تیرے کو لے آئے، تینو باغ دے چھوڑے آئے، سلمان نو آزاد کر دے۔ تے یہودی ہاتھ بن کے کہندا ہے سونےاں اے سلمان نو تے آزاد کرا لیا جے، مینوں اپنا غلام بنا لیا جے، سونےاں کرم فرماؤ مینوں بھی اپنا غلام بنا دیو۔ وہ کلمہ پڑھدا ہے تے میرے آقا دا غلام بن جاندا ہے۔ سارے یہودی آ جاندے نے، کہندے نے یہودیاں دا سردار سائیں ایک ایک کیتا آئی، اپنا باغ بھی لوا لے آئی تے غلام بھی آزاد کر چھوڑیا تے خود اس نبی دا غلام بن گیا ہے۔ تو کہندا ہے جھلیو تہانوں کی پتہ ہے اے کتنا شان والا نبی ہے، تے سارے یہودیاں نو پیغام دیندا ہے اللہ گواہ ہے ایدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے ایدا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او ایدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے۔ خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے، قرآن سارا جدی نعت ہووے، اللہ گواہ ہے ایدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے ایدا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ ایدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالی آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، اس کو خالی نہیں موڑنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اختیار عطا فرمایا کہ جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں اس کو عطا کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا۔ میرے آقا وصال فرما گئے ہیں اور مزار کن اروار کے اندر ہیں، آج بھی اگر کوئی آقا کے وسیلہ سے مانگتا ہے تو آقا اس کے وسیلوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے،
ہمیں یہ قرآن عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور کتنی آیات میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ بھی لوگوں کو غنی کرتا ہے، اللہ بھی لوگوں کو مالدار کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب بھی اللہ کے فضل سے لوگوں کو مال عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کمالات کو بیان کرنے کی، سن کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔